وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ یہ ہمارے سلسلے درس قرآن کی میں جو قرآن مجید کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 59 تک کی آیات ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کی شرکت رہی ہو سابقہ دروس میں، سابقہ مجلسوں میں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ یہ یاد ہوگا کہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں تقریباً آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل سے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ بات کرنی شروع کی اور ان کو یہ سمجھایا کہ محمد الرسول اللہ جو اب ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے ہیں، تم ان پر ایمان لے کر کے نہیں آ رہے ہو، ان کا انکار تم نے صاف طور سے کر دیا ہے، تو اب سنو کہ تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ، کیسے تم نے ہمارے وعدوں کی خلاف ورزی کی، اور ان وعدوں کی خلاف ورزی کے باوجود ہم نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور شروع کی تقریباً 6 آیتوں میں قرآن مجید نے اجمالاً بات کی، اوپر سے، جیسے کسی موضوع یا ٹاپک کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کی ایک ہیڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے الگ الگ سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے پوری تفصیل بیان کی ہے، قرآن نے اس کی پوری تفصیل بیان کی اور ان سے بات کرنا شروع کی کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم کر کیا رہے ہو۔ تو پچھلے ہفتے تذکرہ آیا اور قرآن نے ایک ایک انعام اور احسان جو بنی اسرائیل پر اللہ نے کیا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام جب ان کے راہبر نبی اور رسول تھے، ایک ایک گنایا الگ الگ، اور ایسے نہیں، بالکل تفصیل سے پن ٹو پن کہ تم کر کے کیا آئے ہو، اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کیا، اور ان تمام باتوں کو تم بھول کر پھر دوبارہ ایک نبی کا انکار کرنے لگے ہو۔ تو قرآن نے پچھلے ہفتے یاد دلایا تھا، پہلے ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ تمہاری حالت یہ تھی کہ ہم نے تمہیں فرعون سے بچایا، اس کے لشکر سے بچایا۔ فرعون تمہارے ساتھ یہ کرتا تھا کہ تمہارے یہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کرا دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وہاں سے ہم نے تمہیں نکالا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تمہیں وہاں سے لے کر چلے ملک مصر سے، تم آگے آگے، فرعون اس کا لشکر، اس کی فوج پیچھے، سامنے سمندر آیا، تم نے موسیٰ کو گالیاں تک دی، برا بھلا کہا کہ موسیٰ ہم ہی ملے تھے تمہیں، اور ہم نے تمہارے سامنے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جو قرآن کے الفاظ ہیں، ہم نے تمہارے سامنے سمندر میں تمہارے لیے راستے بنائے صرف تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں بچایا، تم نکل گئے، فرعون آیا، فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ہم نے فرعون کو اس کی ذریت کے ساتھ اس پانی میں ڈبو دیا، ختم کر دیا، یہ انعام کیا۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا،
ہم نے موسیٰ کو طور کے پہاڑ پر بلایا، تم نے اس کے جانے کے بعد مشہور کر دیا کہ نہیں موسیٰ کا تو نعوذ باللہ انتقال ہو گیا، ایک بچڑے کو، گائے کے بچے کو تمہارے ایک شخص نے بنایا سونے سے ڈھال کر کے، اس کو تم نے اپنا معبود بنا لیا۔ قرآن نے آخری مرتبہ کہا تھا کہ ہم نے اس کے باوجود بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اب اسی طرح قرآن یہاں پھر ایک نیا احسان، بلکہ کئی احسانات بنی اسرائیل کو گنا رہا ہے۔ ذرا گنو کہ ہم نے پہلے کے زمانے میں تمہارے ساتھ کیا 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 ہے۔ تو قرآن نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے ہمارے نبی موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تمہاری اس ضد کے انجام پر نتیجہ یہ ہوا کہ تمہارے اوپر بجلی گری، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، ہم نے تم پر احسان کیا، تم مر چکے تھے، دوبارہ ہم نے زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ کم از کم اب تو شکر کا مادہ پیدا کرو، اب تو ہمارا احسان مانو۔ دراصل یہ دونوں آیتوں کے اندر قرآن مجید نے ایک واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے آئے اور آپ کو تورات دی گئی، قرآن مجید اس تورات کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، اب اسی کے مطابق زندگی گزرے گی، اب اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے قوم کے درمیان۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے یہ کہا تو ان بد نصیبوں نے انکار کر دیا، ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کی کتاب؟ یعنی ایسی قوم جو قدم قدم پر اپنے نبی کی بات کا انکار کرتی ہے، موسیٰ ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کی کتاب؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ نے مجھے کوہ طور پر بلایا، 40 دن وہاں میں نے عبادت کی، اس کے بعد یہ کتاب مجھے ملی ہے جو اللہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں، پہلے انہوں نے ایک ضد کی، ہم اللہ کی بات یعنی اللہ کی آواز کو اپنے کانوں سے سننا چاہتے ہیں، تب جا کر ہم یقین کریں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو یہ بھی ہو جائے گا۔ پوری قوم تو جا نہیں سکتی تھی، لاکھوں آدمی ہیں، کروڑوں کے قریب ہیں، ان لوگوں نے 70 بنی اسرائیل نے اپنے 70 منتخب لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور وہاں جا کر ذرا سن کر کے آؤ کتنی سچائی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، جب کوئی قوم اپنے انجام کی جانب بڑھتی ہے وہ اللہ کے نبی کی بات پر بھی یقین نہیں کر رہی۔ خیر یہ لوگ کوہ طور پر گئے، اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی سے بات کرنا شروع کی، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا اور کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا معلوم اس پہاڑ کے پیچھے سے یہ آواز آ رہی ہے، نہ جانے کون ہو، نہ جانے اللہ نہ ہو، نعوذ باللہ، نہ جانے کون بول رہا ہو، ہم کیسے مان لیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ ضد پکڑ کے بیٹھے ہیں، اور یاد رکھیں اس دنیا میں کوئی اللہ کو یا اس کی تجلی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی بے ہوش ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ خیر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور ان کی اس ضد پر جب وہ اڑے رہے ایک بجلی گری آسمان سے، مر گئے 70 کے 70 آدمی سوائے موسیٰ علیہ السلام کے آن دا اسپاٹ چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا ایک تو یہ قوم ہے ایسی کہ میری بات پر اعتبار نہیں کرتی، اب ان 70 کو مرا ہوا چھوڑ کر میں قوم کے پاس وادی تیہ میں گیا تو یہ الزام لگائیں گے کہ ان کی بات پر ہم نے یقین نہیں کیا، دیکھو یہ ان 70 کو کہیں مار کر قتل کر کے آ گئے ہیں، اب میری بات کا اعتبار کون کرے گا؟
تو اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو پھر قبول کیا. اسی کو قرآن نے کہا ثم بعثناکم، ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. من بعد موتکم، تم مر چکے تھے. لعلکم تشکرون، ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا تمہیں دوبارہ زندہ کرنے سے، صرف اس لیے زندہ کیا تمہارے اندر جو ناشکری کا جذبہ ہے یہ ختم ہو جائے اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ دوبارہ زندہ ہوئے اور انہوں نے آ کر کے قوم کے سامنے گواہی دی کہ نہیں بات تو صحیح ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ ان کی عقل، ان کا ذہن کتنا بربادی کی حد تک پہنچ چکا تھا کہ اللہ کی بات کو بھی جانچ اور پرکھتے تھے. اس کے بعد یہ آ کر کے رہنے لگے وادی تیہ میں. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر احسان یہ کیا کہ بادل، ابر کا سایہ ان کے اوپر کر دیا. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا آسمان سے عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اے بنی اسرائیل تمہارے لیے منّا اور سلوہ اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور ہم نے تم سے کہا تھا جو ہم نے بہترین پاکیزہ چیزیں دی ہیں وہ تم کھاؤ. وَمَا ظَلَمُونَا، لیکن اس کے باوجود بھی ان بنی اسرائیل نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے اوپر ظلم کیا. یہ ایک اور واقعے کی جانب اشارہ ہے، ایک اور احسان جو اللہ نے ان کے اوپر کیا اس کی جانب اشارہ ہے. دراصل جب یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون سے ان کو نجات دی گئی، فرعون ڈوب گیا، مر گیا اپنی ذریت اپنی آل کے ساتھ. یہ وادی تیہ میں رہنے لگے. یہ وادی تیہ میں جب یہ رہنے لگے تو یہاں پر پہلا یہ واقعہ ہوا جس سے پہلے ابھی ذکر کیا گیا. اب وادی تیہ ایک ایسا علاقہ، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سائے کی جگہ، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ یہاں تو زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، اپنے رب سے دعا کرو کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملے، ہماری زندگی کچھ نہ کچھ تو آسان ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی دعا کو پھر قبول کیا اور پھر اپنے بادلوں کو حکم دیا کہ اس قوم پر سایہ کر کے رہو، ان کو گرمی نہ لگے. دیکھیں احسان اللہ کا، ان کو گرمی نہ لگے. ان کے اوپر بعض احسانات، بعض اللہ کے انعامات وہ ہوئے ہیں جو انبیاء پر ہوتے ہیں کہ ان کو ذرا گرمی نہ لگے، ابر کر دیا. انہوں نے کھانے کی شکایت کی، اللہ کی جانب سے منّا اور سلوہ. من کے معنی آتے ہیں ایک میٹھا کھانا ہوتا تھا جو جھاڑ یعنی درختوں کے پتوں پر بہت زیادہ مقدار میں آتا تھا. سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو. اب آپ نے دیکھا ہوگا نارمل زندگی میں، ایک عام زندگی میں بٹیر کسی کے ہاتھ نہیں آ سکتی، پکڑنا بڑا مشکل ہے. مگر مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس پرندے کو بھی اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا. اتنے وہ روزانہ ان کے پاس آتے تھے، ان کے قدموں میں رہتے تھے، آرام سے یہ پکڑتے، ذبح کرتے، بھونتے، کھاتے. درخت سے میٹھا کھانا اس کے پتوں سے لیتے، کھا لیتے. لیکن اللہ کی جانب سے ایک پابندی تھی، کھاؤ، اسٹاک نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ دے ہم رہے ہیں روزانہ، جمع کرنے کی، ذخیرہ اسٹاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، روزانہ مل رہا ہے آپ کو، خوب کھائیے آرام سے لیکن انہوں نے ایک زمانے تک کھایا، کچھ دنوں کے بعد جمع کرنا، اسٹاک کرنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ منّا بھی روک لیا، وہ سلوہ بھی روک لیا، بٹیر کا آنا بھی بند، وہ میٹھا کھانا جو شیریں غذا ہوتی تھی اس کا نازل ہونا بھی بند، اور جو اسٹاک کیا تھا اللہ نے اس کو ایک دن میں سڑا دیا. جمع کرو، کہاں تک کرو گے؟ ہم آپ کو اتنا دے رہے ہیں اور آپ ناشکری پر ہیں. اللہ نے وہ بھی بالکل سڑا دیا اور ان سے جتنی چیزیں کہی گئی ایک بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو قرآن نے وہاں اشارہ کیا وما ظلمونا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، آپ نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا.
نقصان آپ کا ہوا ہے۔ پہلا نقصان رب کی بات کو نہیں مانا، دوسرا نقصان جو ہم نے دیا، جس طرح ہم نے اس کو کرنے کو کہا تم نے وہی نہیں کیا، تم جمع کرنے لگ گئے، تم اسٹاک کرنے لگ گئے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں، ہمارے اوپر بھروسہ رکھو، ہم دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود تم الگ الگ سے جمع کر رہے ہو۔ دو چیزیں۔ پھر قرآن مجید نے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو، ہم نے تم سے کہا اے بنی اسرائیل ادخلوا هذه القرية، ذرا اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ چاہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رغدا، فراغت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، مزے سے کھاؤ جو وہاں مل جائے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کنڈیشن شرط یہ ہے کہ اس کے دروازے سے اس حالت میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، زبان پر تمہاری یہ الفاظ ہو کہ اللہ بخش دے۔ حِطَّةٌ کے معنی آتے ہیں بخش دے، معاف کر دے۔ نغفر لکم خطایاکم، یہ کرو گے ہم تمہارے گناہ غلطیاں معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور ہم تو اچھے بندوں پر احسان کرنے والوں کے لیے بہت دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو خزانہ ہی خزانہ ہے اچھے لوگوں کے لیے۔ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا جب یہ وادی تیہ میں تھے، اصل میں یہ اکتا گئے، اللہ کب تک منا سلوا کھائیں، کوئی الگ چیز بھی ملے، آگے ذکر آ رہا ہے وہ انہوں نے پیاز لہسن تک کا مطالبہ کیا، ہمیں یہ بھی چاہیے۔ اللہ نے ہر چیز مان لی، کہا چلو ٹھیک ہے فلاں شہر ہے اس میں جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اب ان کے پیغمبر تھے، ان کی قیادت میں جاؤ۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کو قریۃ سے مراد ہے یہاں پر ملک مصر، کیونکہ یہاں سے وہ آگے جب فرعون ان کے پیچھے آیا تھا۔ اب فرعون کی قوم کے بعد وہاں ایک قوم عمالقہ نام سے آپ قبضے میں آ گئی تھی۔ اللہ کی جانب سے حکم یہ جاؤ جہاد کرو، اس جگہ کو فتح کرو، وہ تمہاری ہے، تمہارے بچوں کو وہاں قتل کیا گیا، وہاں جا کر حکمرانی کرو۔ جب یہ وہاں پر پہنچے چھٹے پارے میں اس کا تذکرہ آئے گا، صاف منع کر دیا ہم نہیں جاتے۔ جب قوم کو دیکھ لیا طاقتور ہے، ہم نہیں جاتے۔ اذهب، چھٹے پارے میں اس کا تذکرہ ہے سورہ مائدہ میں۔ موسیٰ، یہی الفاظ قرآن نے ذکر کیے، اذهب انت، تم جاؤ، وربک، تمہارا رب جائے، فقاتلا، تمہارا رب دونوں جا کے اس قوم سے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو مزے سے بیٹھے ہیں، جب جیت جاؤ بتا دینا ہم اندر آ جائیں گے۔ یہ اس قوم کی حالت تھی، انہوں نے منع کر دیا۔ خیر قرآن نے یہاں مکمل داستان کو بیان نہیں کیا ہے، جب یہ فتح ہو گئے اس کے بعد کی حالت قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ شہر وہ ملک فتح ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ جاؤ ذرا آپ جاؤ، لیکن کنڈیشن یہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور زبان پر یہ ہو کہ مولا معاف کر دے، معاف کر دے، یہ دو چیزیں تم کرو گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ نغفر لکم خطایاکم، اور ہم تو جو ہم سے معافی مانگتا ہے، جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا معاملہ ہم بڑا کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، ظالموں نے وہ جملہ ہی بدل دیا جو ہم نے کہنے کے لیے کہا تھا، اس کے علاوہ کہنے لگے جو ان کو کہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کیا؟ یہ کہتے ہوئے جائے حطتن، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، بخش دے، مولا معاف فرما۔ انہوں نے حطتن کی جگہ کیا کہا؟ ایک لفظ آتا ہے حنطتن، جس کے معنی ہیں گیہوں کے، مولا گیہوں دے، ذرا کھانا دے۔ یہ اس قوم کی حالت ہے، اور ان سے کہا گیا تھا سجدہ کرتے ہوئے جانا، عاجزی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ۔ ان میں سے بعض لوگ سینہ چوڑا کر تکبر کی حالت میں گئے ہیں اس شہر کے اندر، وہ بات نہیں کہی جو اللہ نے کہنے کے لیے کیا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب انہوں نے یہ کیا تو ہم نے بھی ان کے ساتھ کیا کیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، فوراً آسمان سے ان کے اوپر مصیبت نازل ہوئی، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو انہوں نے خلاف ورزی کی تھی۔ تم سے اتنا کہا کہ ہم سے معافی مانگ لو، تم سے اتنا کہا سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، رجزا من السماء، نہیں مانا، ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور ان کے ساتھ یہاں تک ہوا ہے
کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے جب انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس شہر میں ہم داخل نہیں ہوں گے، موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے، فقاتلا جاؤ جنگ کرو، جب وہ معاملہ قصہ تمام ہو جائے گا، جب یہ شہر یہ ملک فتح ہو جائے گا ہم اس کے بعد آئیں گے۔ تو اللہ کو جب اللہ کو یہ بات بری لگی ان کا یہ جملہ، 40 سال تک صرف 10 میل کے ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ اور ہوتا کیا تھا ان کے ساتھ؟ صبح کو چلتے تھے، شام کو 10 میل طے کر لیا، سامنے ان کو ملک مصر نظر آ جاتا تھا، نہیں بھی شہر آ گیا اب پہنچ جائیں گے۔ صبح جب ہوتی تھی دوبارہ اسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو ایسا کر دیتے تھے کہ پھر وہیں پر آ گئے، 40 سال تک وہیں بھٹکتے رہے۔ یعنی انعام ہوا، انہوں نے نہیں مانا، ان کے اوپر عذاب آیا، انہوں نے خود دیکھا، پھر بھی نہیں مانا، پھر انعام ہوا، پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ یہ پروسیس بہت لمبا چلا ان کے ساتھ، لیکن اس قوم نے کبھی نہیں مانا۔ اب اس آیت سے چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ قرآن مجید قصے اور واقعے کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے سب کے لیے ایک رہنمائی کی کتاب ہے۔ قرآن نے جو آخری آیت میں یہ کہا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ہم نے 2 کام ان لوگوں کو کرنے کے لیے کہے، زبان سے معافی مانگو، سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، انہوں نے دونوں نہیں مانے، ہم نے ان کو ان کی سزا دی۔ تو کیا صرف یہ ان تک محیط تھا، ان تک محدود تھا، اب کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے قانون کی جگہ کوئی انسان اپنی نفسانی خواہشات کو سامنے رکھے گا اور قرآن اور حدیث کے قانون کو پیچھے رکھے گا، چاہے آسمانی آفت اس کے اوپر آئے، ظاہری شکل میں نہ آئے، وہ انسانوں کو دکھائی دے یا نہ دے، مگر اللہ کے یہاں سے آفت آتی ہے، یہ تو ہے۔ قریب کے زمانے میں آپ کتنا بھی دیکھ لیں، کتنی بیماریاں آئیں ایسی کہ جن کے علاج، جن کا نام کبھی نہیں سنا تھا اور جن کا علاج ابھی تک دستیاب نہیں ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جب اللہ کی جانب سے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، قوم نہیں مانتی، اور جب ایک غلطی پر پوری قوم متفق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی جانب سے عذاب آتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، یہ تو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں رد و بدل نہیں ہے، اس کی جو مانے گا وہ امن سے رہے گا۔ اور جب غلطیاں، گناہ، بلکہ گناہ سے آگے بڑھ کر آپ یہ کہیں کہ قوم بغاوت کا رخ اختیار کرے گی تو پھر یہ تو ہوگا۔ مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں ارتداد کا مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، بچوں کا مذہب اسلام کو چھوڑ کر جانا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مذہب اسلام ایک جانب کہہ رہا ہے کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت کا ایک جگہ جمع ہونا ہے، صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن جب قوم نے نہیں مانا، جب قوم نے اپنی بچیوں کو کالج اور یونیورسٹیز کے حوالے کا پڑھانا منع نہیں ہے، کوئی اس کی آڑ میں آ کر یہ کہنے لگے نہیں اسلام منع کر رہا ہے، علماء منع، غلط ہے، پڑھانا منع نہیں ہے، اپنی بچیوں اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجیے، ان کو سلیقے سکھائیے، مگر اس کی آڑ میں ان بچیوں کے ایمان کا سودا کروا دینا، بچوں کے ایمان کا سودا کروا دینا، یہ مہا بے وقوفی اور پاگل پن ہے۔ قوم یہ جو آفت قوم کے اوپر آئی، جو مصیبت اب چل رہی ہے کہ نہ جانے کتنی بچیاں ہیں، اور بچیاں نہیں، نہ جانے کتنے بچے ہیں جو گرچہ غیر مذہب میں داخل نہیں ہوئے مگر وہ اپنے نام کے سامنے ذرا کچھ بننے کے بعد ایکس مسلم لگانا انہوں نے شروع کر دیا ہے، ہو رہا ہے۔ اور جن کا تعلق یونیورسٹی اور کالج سے ہے، باقاعدہ یہ طبقہ وجود میں آ چکا ہے کہ جو اپنے سامنے لگاتے ہیں ہم پہلے مسلمان تھے، سابق مسلم، ایکس مسلم۔ یہ کس بنیاد پر ہوا؟ اسی بنیاد پر جب ان بچوں اور بچیوں کو صحیح اسلامی تربیت نہیں دی گئی، ان کے ذہن میں صحیح اسلامی ڈھانچہ اتارا ہی نہیں گیا، اور ہم نے ان بچوں کو کسی اور کے حوالے کر دیا، رزلٹ اور نتیجہ ہمارے سامنے۔ سورہ یوسف کے اندر جب وقت کم ہے، جب سورہ یوسف کے اندر وہ تذکرہ آتا ہے کہ زلیخا نے وہ دروازے بند کر دیے،
اور یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، تمہارے شوہر نے مجھے پناہ دی ہے تو بہت غلط بات ہے کہ ایک اجنبی عورت اجنبی مرد پر فدا ہو جائے، اپنا غلط مطلب پورا کرنا چاہے۔ اس کی تفسیر کبھی پڑھ کر دیکھیں، علماء صاف لکھتے ہیں ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کا، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، ایجوکیشن کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، آپ کی خدمت اور صحابہ کرام نے بھی کی ہے۔ جب ذرا پڑھ کر دیکھیں صحابہ کرام کی سیرت کو، کیا لکھا گیا وہاں صاف ہے، 10 سال کا ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی کے گھر میں خود اللہ کے نبی کے اس خادم کی انٹری اور داخلہ بند کر دیا گیا جس نے 10 سال آپ کی خدمت کی، صاف منع کر دیا گیا، اب آپ کی عمر ہو چکی ہے، داخلہ نہیں ہے۔ اور یہاں لوگ نہ پردے کا لحاظ، دکان میں کام کرنے والا بچہ ہے، ذرا گھر چلے جاؤ یہ لے کر آ جاؤ، کوئی پردے کا لحاظ نہیں۔ وہیں ان صاحب کی جوان بیٹی بھی ہے، وہیں ان صاحب کی بہو اور بیوی بھی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہیں آنکھیں لڑیں، کہیں آنکھیں چار ہوئی، یہ بچی کسی اور کے ساتھ فرائی ہوئی کہ پھر گلے اور شکوے۔ لات تو ہم نے ماری ہے نا، ہم نے خود گڑھا کھودا ہے اپنے لیے، تب جا کر کے وہ حالات بنتے ہیں۔ اللہ یہی تو کہا گیا وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، تم جو گناہ کر کے بغاوت کرو اختیار کر کے ہمارا کچھ نقصان نہیں کرتے، خود اپنا نقصان کرتے۔ یہی قرآن نے یہ کہا۔ اور ایک مسئلہ آخری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے جب لفظ بدل دیا تھا، ان سے کہا گیا تھا کہو حطۃ، انہوں نے کہا حنطۃ۔ اب مسئلہ یہ معلوم ہوا کیا قرآن مجید کے الفاظ، اذان کے الفاظ، نماز کے الفاظ، سورتیں، رکوع اور سجدے کی تسبیحات، رکوع سے اٹھنے اور سجدے سے اٹھنے کی تکبیرات کو بدلا بھی جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ کہنے لگے ہم تو قرآن کا کسی اپنی لوکل زبان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، وہ ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن نام ہے الفاظ اور اس کے معانی کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ الف ایک لام ایک میم ایک، الف لام میم پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، یہ تب ہے جب آپ قرآن کو اسی عبارت اسی زبان میں پڑھیں جس میں وہ نازل ہوا۔ اسی طرح بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سجدے میں جا کر دعا کریں، کر سکتے ہیں نفلی سجدے میں دعا، مگر اپنے الفاظ میں نہیں۔ جو الفاظ قرآنی آیات میں آئے ہیں یا اللہ کے نبی سے احادیث میں جو دعائیں ثابت ہیں ان سے آپ دعا کریں، وہی وہاں مقبول و منظور ہوں گی۔ خیر، جو باتیں میرے اور آپ کے سامنے آئیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔